دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر جرمنی ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا اور اپنے ہاتھوں ہی ہلاک ہونے والا ہٹلر برلن کے باہر ایک مورچے میں پڑا تھا۔ اس نے دنیا کو ایک ایسی جنگ کا تحفہ دیا جس میں ہونے والی تباہی اور بربادی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 6 کروڑ افراد اس جنگ کا ایندھن بن گئے اور ان میں آدھے سے زیادہ عام شہری تھے۔ معزز سامعین، ہٹلر 20 اپریل 1899 عیسوی کو شام 6:30 بجے آسٹریا اور باویریا کی سرحد پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے براسنو میں پیدا ہوا۔ ہٹلر جس یورپ میں پیدا ہوا تھا وہ ہیپسبرگ سلطنت کی حکمرانی میں تھا، جو وسطی اور مشرقی یورپ پر حکمرانی کرنے والی 4 عظیم سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ سرحد کے آر پار آباد ہٹلر کے خاندان کا تعلق وائلڈ وارٹل سے تھا، جو آسٹری شیرک سے کٹا ہوا ایک دور دراز دیہی ضلع تھا۔ دوستو، ہٹلر اسکول کی رپورٹس کے مطابق ذاتی بدنظمی کا شکار تھا۔ وہ مشورہ دیتے وقت نہایت ہی کم ظرفی کا مظاہرہ کرتا، اپنے ساتھی طالب علموں سے اطاعت کی توقع کرتا اور اپنے آپ کو ایک لیڈر خیال کرتا تھا۔ اس نے سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی اسکول چھوڑ دیا۔ یہ ناکامی ایک ایسی خلش بن گئی جو اس کے لیے عمر رواں تھی۔ کچھ عرصے تک گھر میں قیام کرنے کے بعد وہ ویانا چلا گیا، جہاں اس نے 1909 سے 1913 تک کا عرصہ گزارا۔ اس نے ویانا کی آرٹ اکیڈمی میں داخلہ لینے کی کوشش کی، مگر اس کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ متبادل کے طور پر اس نے ہوٹلوں کا طواف کر کے وہاں سیاست اور فلسفے پر ہونے والی ہر بحث میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ کردار سازی اور نظریات کی تشکیل کے نقطہ نظر سے یہ دن اس کے لیے انتہائی اہم تھے۔ اس عرصے کے دوران اس نے زیادہ تر دریا کے نزدیک ایک سستے سے مکان میں قیام کیا۔ اس نے روٹی کمانے کے لیے چھوٹی چھوٹی دکانوں کے لیے گھٹیا قسم کے پوسٹر اور اشتہارات کی تیاری کا دھندا شروع کر دیا، جس سے معمولی آمدنی ہوتی تھی۔ وہ تنہائی کا شکار تھا۔ اس کے چند ایک دوست اور واقفکار تھے۔ وہ معاشرتی دھارے سے باہر ایک ایسا شخص تھا جس کے ایمان کا محور صرف اس کی اپنی فنکارانہ صلاحیتیں تھیں۔ معزز سامعین، 1913 عیسوی میں اس نے ویانا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ وہ 24 سال کا ایک بدسلیقہ، موڈی اور کم ملنسار نوجوان تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا سینہ نفرت انگیز جذبات اور سرابوں سے معمور تھا، جو کہ کبھی کبھار الفاظ کا ایک سلِ رواں بن جاتے تھے۔ آسٹری فوج میں لازمی بھرتی سے بچنے کے لیے وہ میونخ چلا گیا اور ایک درزی کے خاندان کے پاس رہنے لگا۔ وہ ابھی تک سرابوں کی دنیا میں بھٹکا ہوا ایک بے منزل راہی تھا، جو نسل کے بارے میں اپنے تھیوریوں پر غور و فکر میں گم رہ کر انہیں زبان پر لے آتا اور پھر راہبوں، یہودیوں اور سلطنت ہیپسبرگ کے خلاف بک بک کرنے لگتا۔ ہٹلر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہودی لوگ اپنی پستی کا انتقام لینے کے لیے آریائی لوگوں کو تباہ اور مغلوب کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ ویسے بھی 20ویں صدی کے آغاز پر یہودی ایک آسان ہدف تھے، کیونکہ روس اور مصر کی یورپ سے کاشتکاروں پر مشتمل ان کی برادریوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنا کر مغربی یورپ کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ 1914 عیسوی میں پہلی بار جنگ عظیم کے سلسلے میں ایک تقریب کے لیے محب وطن جرمن باشندے گلیوں میں جمع ہو گئے۔ ان کے درمیان 24 سالہ ہٹلر بھی موجود تھا۔ اگرچہ وہ ابھی تک آسٹری شہری تھا، لیکن ایک باورین پیادہ ریجمنٹ میں بھرتی ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جنگ نے اسے گزشتہ چند برسوں کی مایوسی، ناکامی سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملی۔ جنگ نے پورے عرصے کے دوران لانس کارپورل ہٹلر ایک پیامبر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتا رہا۔ اس کا کام کمپنی اور ریجمنٹ ہیڈ کوارٹر کے درمیان پیغام رسانی تھا۔ بہادری کی بنا پر اس کو 2 بار آئرن کراس سے بھی نوازا گیا۔ 1908 سے 1918 کے عرصے کے دوران ہٹلر کندن بن گیا تھا۔ جب وہ اس عرصے کی صورتحال سے باہر نکلا تو یہ بات عیاں ہو گئی کہ اس کے پاس طے شدہ خیالات اور تعصبات کا ایک ایسا ذخیرہ تھا جو آنے والی زندگی کے دوران بھی تبدیلی کے عمل سے دوچار نہ ہوئے۔ یہودیوں کے خلاف اس کی نفرت اور جمہوری اقتدار، مساوات اور امن کے بارے میں اس کی حقارت شدید تر ہو گئی۔
इंसाफ को इन सब पर तरजीह देता रहा। सबसे ज़्यादा अहम बात यह हुई कि सियासी ताकत के हसूल और इसको इस्तेमाल करने के चंद भयानक नकूश इसकी सोच के उफ़्क़ पर नुमायां हो गए। जब नकूश मज़ीद वाज़ेह होकर एक नज़रिए की शक्ल अख्तियार कर गए तो इन्होंने इसके लिए एक ऐसे कैरियर का रास्ता खोल दिया जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसको मामूली से झटके की ज़रूरत थी जो जंग के ख़ात्मे, जर्मनी के सकूत और सल्तनत हैब्सबर्ग के इख्तिताम की शक्ल में लग ही गया। पहली जंग अजीम के बाद का दौर सियासी बदनज़मी से भरपूर था, क्योंकि आधे से ज़्यादा यूरोप के समाजी ढांचे को एक खोलते पानी के बर्तन में डाल दिया गया था। बहुत कम शहर म्यूनिख जितने हसास थे, इसका सियासी माहौल गैर मुस्तहकम था। शहर एक से दूसरी इंतहा पसंदी की तरफ महवे सफ़र था। हिटलर के लिए अपना सियासी कैरियर शुरू करने के लिए ये बहुत मुनासिब माहौल था। इसे फौज में एक इंस्ट्रक्शन अफसर की मुलाजमत मिल गई। इसको हदायत की गई थी कि जवानों के जहनों को सोशलिस्ट, सुलहजोई या जमहूरी नज़रियात से पाक कर दे। इसका सबसे पहला काम इंतहा पसंद जर्मन वर्कर्स पार्टी की तहकीकात करना था। 12 सितंबर 1919 को हिटलर ने म्यूनिख के एक शराब के गोदाम में अपने पहले इजलास में शिरकत की, जहां पर 25 लोग जमा हुए थे। जर्मन वर्कर्स पार्टी हिटलर के लिए एक मिसाली आला साबित हुई। ये एक ऐसी जमात थी जो आवाम में गहरी जड़ें रखती थी। इस तरह इसके लिए नुमायां किरदार अदा करने का मौका मौजूद था। इसने अपनी खिदमात पार्टी के लिए पेश कर दी। वो जमात को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था, हत्ता कि इसने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 1920 में फौज की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। इसमें मकबूल तरीन शोबों को हम आहंग करने की गैर मामूली सलाहियत थी। इन हालात में एक सियासी शोरश की आगाही और खुद एतमादी के नकूश नुमाया होने लगे। इसने यकीन के साथ झूठ बोलना, कमाल बहादुरी के साथ सच छुपाना और धोखादही से काम लेना शुरू कर दिया। इसकी बदगुमानी भी इसकी नफरत के पाए की ही थी। अक्सरो बेशतर खौफ, हिर्स, तमा, लालच और बड़े घटिया और मज़मूम मकासद के हसूल की बुनियाद पर लोगों को मुतहर्रिक किया गया। हिटलर बावर कराता था कि सियासत इन कमज़ोरियों को अपने मकासद के हसूल में इस्तेमाल करने का एक फ़न है। खून की प्यासी हिटलर की तकारीर निशाने पर बैठी। पार्टी में लोगों की शिरकत पहले 2 गुना और फिर 3 गुना हो गई। नहायत ही मुख्तसर अरसे में धौंस जमाते हुए हिटलर ने इस पार्टी का गैर मतनाज़ा लीडर बनने के लिए रास्ता साफ कर लिया, जिसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या मुख्तसरन नाजी पार्टी जमात कहा गया। म्यूनिख में वाक़ई शराब खानों के कमरों में हिटलर ने ठगों की फ़ौज या SA के लोग भर्ती कर लिए। इनका मकसद शहर की गलियों में दहशत, खौफ और तशद्दुद को हवा देना था। इजलास के दौरान SA के अहलकार मुहावज़ों का किरदार अदा करते थे और हिटलर के अल्फाज को चैलेंज करने वाले हर शख्स को बेरहमाना मार पीट का निशाना बनाते थे। इस वक्त जबकि इसके गुंडों के गिरोह सड़कों पर आवारा गर्दी कर रहे थे, इसने मुअज़्ज़ज़ माशरे को दाम में फांसने के लिए एक मुहिम शुरू की। नाज़रीन, हिटलर मुख्तलिफ सतहों पर खेलने की पोजीशन में था। इसमें निचले तबके के दिलों को मस्खर करने वाला एक दोस्ताना जज्बा था। वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ लोगों के ड्राइंग रूम्स में जा रहा था। वो ख़ासकर ख़वातीन की नज़रों में बड़ा मकबूल था, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा हामी थीं। वो इसके सियासी अज़ाइम के हसूल की खातिर रकम और ज़ेवरात तक इस पर निछावर कर रही थीं। हिटलर ने अपने आप को एक दरवेश मंश, पक्के कंवारे और औरत के नज़दीक न जाने वाले की हैसियत से पेश किया, जिसने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जर्मनी की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी थीं। मगर इसने अपने बारे में ये तासुर देते वक्त भी दगा किया। पहली जंग अजीम के खात्मे के 4 साल बाद भी जर्मनी को एक परेशान हाल और मुनकसम कौम का दर्जा ही हासिल था, लेकिन हालात इंतहा पसंदों के लिए मौजू थे। जर्मनी को पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर मुआहदा वर्सल्स के तहत तावाने जंग की अदायगी मजीद ले डूबी थी, क्योंकि इसकी अदायगियों की अदम सलाहियत का मतलब नहायत ही ज़्यादा अफरात ज़र था।
1918 میں ایک امریکی ڈالر 4 مارک کے برابر تھا، جبکہ 1923 میں ایک امریکی ڈالر 7,000 مارک کے برابر تھا۔ نازیزم ایک ایسا انوکھا مظہر تھا جو بدامنی کی صورتحال میں خوب پھلا پھولا۔ 1923 میں 2 نئے عوامل سامنے آنے پر جرمنی سیاسی اور اقتصادی تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ ان میں سے ایک روہر پر فرانس کا قبضہ اور دوسرا مارک کا مکمل انہدام تھا۔ فرانسیسی قبضے نے جرمنی کو اس طرح متحد کر دیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اقتصادی انہدام نے اوپر سے نیچے تک معاشرے کے تمام طبقات کو اس طرح متاثر کیا جو شاید کسی سیاسی واقعے سے کبھی نہ ہو سکتا۔ 1923 میں نازیوں نے باواریا میں مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا، لہٰذا ہٹلر پر باواریا کی حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام لگا کر اس کو 5 سال کی سزائے قید سنائی گئی۔ جماعت کو بھی تحلیل کر دیا گیا مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں، اور جیل سے رہا ہونے کے بعد ہٹلر نے پارٹی کی اصلاح کی۔ اس نے اب اپنے سامنے 2 مقاصد رکھے: جماعت پر اپنا مکمل کنٹرول قائم کرنے اور اسے جرمن سیاست میں ایک قابل ذکر طاقت بنانا۔ تاہم یہ ایک سست رفتار عمل ثابت ہوا۔ اس وقت جرمنی شاندار اقتصادی بحالی کی راہ پر گامزن تھا، مگر بدقسمتی سے ایک اور تباہی ہٹلر پر نازل ہونے والی تھی۔ 1932 کے عالمی اقتصادی بحران نے جرمنی کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ 60 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے۔ بے شمار جرمنوں نے اپنی زندگی کے بظاہر ٹھوس ڈھانچے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دراڑیں پڑتی دیکھیں۔ ان حالات میں مجنونانہ خوف اور بے جا امیدیں آدمی کے دامنگیر ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہٹلر نے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر حصول اقتدار کے لیے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ لاکھوں لوگ اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب انتخابات کا مرحلہ آیا تو جرمن لوگوں کو ایک انتہا پسندانہ حل کی ضرورت تھی، اور انہوں نے جو حل چنا وہ ہٹلر اور نازی پارٹی کی شکل میں تھا۔ دوستو، ہٹلر نے اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا جو اپنی عوام کو ایک زمینی جنت کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ 20 جنوری 1933 کی صبح کو ایک معمولی آسٹریاوی سرکاری ملازم کے صاحبزادے ایڈولف ہٹلر نے جرمن چانسلر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ بعد ازاں جرمن میڈیا نے اس کے بارے میں ایک لیجنڈ کا سا تاثر پیش کیا جو ہٹلر کے برسر اقتدار آنے کی صورت میں قومی بحالی کے لیے ایک شدید طوفانی جذبے کی عکاسی تھی، جبکہ اصل صورتحال اس کے برعکس تھی۔ ہٹلر دھوکے بازی کی بنیاد پر سیاسی لین دین کے نتیجے میں برسر اقتدار آیا تھا۔ اس نے اقتدار کو چھینا نہیں تھا بلکہ وہ سازشوں کی بدولت اپنے لیے اقتدار کا راستہ صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چند ہفتوں کے اندر اندر ہٹلر نے کمیونسٹ اور سوشلسٹ ڈیموکریٹک جماعتوں پر پابندی لگا دی، کیتھولک سینٹرز اور دائیں بازو کی قوم پرستوں کو غیر قانونی قرار دے دیا اور ٹریڈ یونینوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ جرمنی میں 5 مضبوط ترین تنظیمیں تھیں۔ طاقت کے بیجا اور ظالمانہ استعمال اور غنڈہ گردی پر مبنی اس کے ہتھ کنڈوں کے حیران کن نتائج برآمد ہوئے۔ کابینہ میں پائی جانے والی مخالفت سے بھی جان چھڑا لی گئی۔ 1933 کے موسم گرما تک ہٹلر جرمن حکومت کا کلی آقا بن چکا تھا۔ 19 اگست 1934 کو جرمنی میں انتخابات ہوئے اور لیڈر نے، جیسا کہ اب ہٹلر کو کہا جاتا تھا، 4 کروڑ 60 لاکھ ووٹوں میں سے 90% ووٹ لے کر شاندار کامیابی اور اکثریت حاصل کر لی۔ 40 لاکھ افراد نے اس کے خلاف ووٹ دینے کی جرات بھی کی، لیکن نازی انقلاب اب مکمل ہو گیا تھا۔ ہٹلر جرمنی کا آمر بن گیا تھا۔ ہٹلر نے ریڈیو اور لاؤڈ سپیکروں کی مدد سے نفرت پر مبنی اپنے پیغام کی تشہیر کے اور کروڑوں افراد کو آزادانہ سوچ سے محروم کر دیا۔ عوام الناس کے جذباتی پہلوؤں سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ بڑی بڑی ریلیوں میں اس نے لوگوں کو جذباتیت کو بتدریج ہوا دینے کے لیے ہر حربے اور ہر تدبیر سے استفادہ کیا۔ اقتدار، طاقت اور اتحاد کا شعور روکے نہ رکنے والا تھا، اور جب لیڈر کا ظہور ہوا تو پھر گزرتے ہوئے لمحات عوامی جذبات کی اٹھان سے ہم آہنگ اور ہم آواز ہو گئے۔
پروپیگنڈے اور دہشت گردی کے امتزاج سے جس چیز کا حصول ناممکن تھا اس کو ہٹلر نے ممکن بنا دیا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں جو زبردست طاقت مرکوز تھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے مخالفوں پر یہ برتری حاصل تھی کہ اس کے پاس ضمیر اور جھجک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی وفاداریاں نہیں تھیں، اور وہ کسی روایات کا پابند نہیں تھا۔ اس کے دل میں خدا یا اس کی مخلوق کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ ہٹلر نے جھوٹ، مکر اور بے ضمیری کی بنیاد پر ہر وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھا جس کے لیے اس کو موقع ملا۔ محتاط اور کم گو ہٹلر ہر کسی پر شک کرتا تھا اور یہ یقین رکھتا تھا کہ صرف انسانی اصولوں پر کاربند رہ کر ہی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہٹلر نے جماعتی لیڈروں کے درمیان رکاوٹوں کو ہوا دے کر اور لڑاؤ اور حکمرانی کرو کی بنیاد پر اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھا۔ جماعت کے ہر شعبے میں ایک سے زیادہ دفتر کام کرتے تھے۔ وہ ایک دفتر کو دوسرے کے خلاف لڑاتا تھا کیونکہ نفرت اس کو سرشار رکھتی تھی۔ اس کی خود نمائی کی پیاس بجھائے نہ بجھ سکتی تھی۔ وہ جس قدر مقدم کا مستحق تھا اس میں کبھی بھی کمی نہ آ سکی۔ اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ قدرت نے اس کو ایک مشن سونپا ہے، لہٰذا وہ انسانی رویے کے عام انداز سے ماورا تھا، اور اس بات کا اندازہ اس کی کتاب میری جدوجہد سے بھی ہوتا ہے۔ تمام مشکلات کو بالائے طاق رکھ کر اور انسان کی کم مائیگی کو اپیل کر کے ہٹلر نے جرمن قوم کی رکی ہوئی توانائیوں کو قوت اظہار بخشا اور مستقبل میں ان کو یقین نو سے ہمکنار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ہٹلر نے عوام میں طاقت اور کامیابی کی ہم آہنگی سے پیدا ہونے والی چمک کو پہچان لیا تھا، تاہم اس کو حکومت کے روزمرہ امور سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اس نے ملک کو چلانے کی ذمہ داری اپنے ساتھیوں کو سونپ دی تھی۔ ہٹلر نے کبھی بھی انتظامی امور میں دلچسپی نہیں لی تھی کیونکہ وہ صرف اقتدار کا خواہشمند تھا۔ اس نے اب ریاست کو ایک ایسے اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا جس کی مدد سے وہ باقی ماندہ یورپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ 1935 کے آغاز میں جرمنی نے اپنے آپ کو تشویشناک تیز رفتاری کے ساتھ دوبارہ مسلح کرنا شروع کر دیا۔ ہٹلر اس امر سے باخبر تھا کہ یورپ ایک نئی جنگ میں اس کے ساتھ الجھنے سے گریزا ہے۔ اس نے اس صورتحال کو اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 11 مارچ 1938 کو جرمن فوجیں سرحد پار کر کے ہٹلر کے آبائی وطن آسٹریا میں داخل ہو گئیں، اور صرف 2 دن بعد پورا آسٹریا سلطنت جرمانیہ کا حصہ بن چکا تھا۔ 1 سال بعد ہٹلر نے چیکوسلواکیہ پر حملہ کر دیا اور وہاں حکومت کو جرمنی کے ماتحت کر دیا گیا۔ 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر وہ خوفناک یورش شروع کر دی جسے بلٹزگز کا نام دیا گیا، یعنی ایسا حملہ جس میں بجلی کی سی تیزی اور شدت ہو اور سمجھا جائے کہ دوسرے پے در پے بجلیاں گرائی جا رہی ہیں۔ اس یورش نے پولینڈ کی فوجیں تباہ کر دیں، ملک کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا۔ نازیوں نے فتح کے بعد لطف و کرم سے کام لینے کی بجائے خوفناک ظلم و ستم شروع کر دیے۔ اس یورش نے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھول دیں جو پیش نظر خطرات کے بارے میں بے پرواہی برت رہے تھے۔ خود امریکہ کی کانگریس کے تقریباً نصف ممبر اگست 1941 تک یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس جنگ میں ان کے ملک کو لیے بھی کوئی خطرہ ہے۔ پولینڈ کے لیے وہی ایک راستہ تھا جس پر وہ گامزن ہوا۔ پہلی عالمگیر جنگ کے بعد اس کے لیے ایک گزرگاہ تجویز کی گئی تھی جو جرمنی کے سابقہ مقبوضات میں سے گزرتی تھی۔ پولینڈ کو ساحل بحر تک پہنچنے کی کوئی اور تدبیر نہ تھی۔ ہٹلر نے اس گزرگاہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس بارے میں سیاسی گفتگو برائے نام ہی ہوئی تھی کہ نازیوں کے ہوائی جہاز، ٹینک، مسلح دستے اور اعلیٰ تربیت پائی ہوئی پیادہ فوجیں طوفان کی طرح اٹھیں اور پرانی وضع کے پولستانی رسالوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ہٹلر ان اسلحہ کو ہسپانوی خانہ جنگی کی تجربہ گاہ میں خوب آزما چکا تھا، اور یہ سب کچھ اس تیزی سے عمل میں آیا کہ برطانیہ اور فرانس بمشکل اعلان جنگ کر سکے، اور ادھر روس نے دوسری جانب سے پولینڈ پر حلہ بول دیا۔ موسم سرما میں جنگ کی تیزی باقی نہ رہی، البتہ روس فن لینڈ سے الجھ رہا تھا۔ فرانس نے اپنی فوجیں
میجونی لائن کے استحکامات سے ہٹا دی جنہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ برطانیہ نے معمول کے مطابق دشمنوں کے ملک کی ناکہ بندی کر لی۔ ہٹلر موقع کے انتظار میں بیٹھ گیا، گویا کہ جنگ محض دکھاوے کے لیے رہ گئی تھی۔ اپریل 1940 کے اوائل میں تیز نقل و حرکت کی نئی جنگ کی مہلک ممکنات اشکارا ہوئی۔ جرمنوں نے ڈنمارک اور ناروے پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ کی بحری قوت نے ناروے میں دفاع کا حق ادا کر دیا، لیکن اس کی کوششیں بے سود رہیں۔ مئی میں جرمن فوجیں ہالینڈ اور بیلجیم کو پامال کرتی ہوئی حیرت انگیز تیزی کے ساتھ ایک طرف سے چکر کاٹ کر بڑھیں اور دوبارہ انگلستان کے ساحل پر پہنچ گئیں۔ برطانیہ ڈنکرک کی فوجیں نکالنے پر مجبور ہو گیا اور چرچل کو بری طرح پٹائی کا سامنا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اتحادی براعظم سے نکالے جا چکے تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی نہ سامان جنگ، لہذا فرانس نے 22 جون کو جرمنی کے ساتھ عارضی صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد جرمنوں نے برطانوی شہریوں پر وحشیانہ اور انسانیت سوز ہوائی حملے شروع کر دیے۔ ان سے کوئی فوجی مقصد تو پورا نہ ہوا، البتہ غیر فوجی آبادیوں کو جو جانی و مالی نقصان پہنچا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پے در پے ضربوں نے برطانوی عوام میں مزاحمت کا عزم مستحکم کر دیا اور برطانیہ کے لڑاکا ہوائی جہازوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ دشمن کے جہازوں کو فنا کے گھاٹ اتارنے کی صورتیں کیا کیا ہیں۔ اسی عرصے میں جرمن آبدوزیں بھی اپنا کام میں لگی ہوئی تھیں۔ 22 جون 1941 کو ہٹلر نے نیپولین کی غلطی دہرائی اور روس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو نیپولین کو پیش آیا تھا۔ ابتدا میں ہٹلر کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ جرمن پسپا ہوتی ہوئی روسی فوجوں کا تعاقب کرتے رہے، پھر لینن گارڈ جیسے محاصروں کا کھینچتان شروع ہوئی۔ انجام کار روسیوں نے بے پناہ جوابی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی سال ہٹلر کے حلیف جاپان نے مشرق بعید میں اور بھی بدترین غلطی کا ارتکاب کیا اور پرل ہاربر پر اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو جنگ میں شامل ہونا پڑا، اور اس میں کوئی شبہ نہ رہا کہ چرچل جیسے آدمیوں کی استقامت ضرور رنگ لائے گی۔ حق یہ ہے کہ انگریزوں نے بے درد اور اخلاق سوز جابرانہ قوت کے خلاف جس حوصلہ مندی سے کام لیا تھا، ہٹلر کی افواج پولینڈ، ہالینڈ، بیلجیم اور فرانس پر قابض ہو چکی تھی اور اب اس نے امریکہ کے خلاف بے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ پورا یورپ ہٹلر کے قدموں میں تھا، کسی قسم کے تحمل کی ضرورت نہیں تھی۔ خصوصی طور پر منتخب کی ہوئی ایس ایس ایلیٹ فورس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہٹلر نے اپنے آپ کو اعلیٰ چیزوں کے حصول اور جرمنی کی پاکیزگی کے لیے وقف کر دیا۔ ہٹلر کے تباہ کن نظریے پر عمل درآمد جنگ کے آغاز پر اس وقت شروع ہوا جب ایس ایس کے ڈویژنوں کی تعداد صرف 3 تھی، جبکہ جنگ کے اختتام تک یہ بڑھ کر 35 ڈویژن ہو گئی۔ انہی افواج کے متبادل اور ہٹلر کے ذاتی معاون قاتلوں کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا، جن میں انسان تلف کرنے والے خصوصی دستے شامل تھے۔ 1944 تک یہودیوں کے خاتمے کا منصوبہ، جو کہ ہٹلر کے پروگرام میں پہلے نمبر پر تھا، مکمل ہونے کے بالکل قریب تھا۔ ہٹلر اب اپنی عمر کے 5ویں عشرے میں داخل ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک جسمانی وجاہت سے محروم اور آداب کے معاملے میں بے ہدہ تھا۔ گری ہوئی بالوں کی لٹ اور مونچھوں کا ایک ہلکا سا نشان اس کے چہرے کو اس نسلی برتری کا تاثر نہیں دیتا تھا جس کا وہ دم بھرتا رہتا تھا۔ صرف اس کی خوابیادہ آنکھیں ہی اس کا پول کھولتی تھیں۔ وہ مسلسل جسمانی درد میں مبتلا رہتا تھا کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی تھی۔ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے لیے خواہش میں اضافے کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو عام انسانوں سے کچھ زیادہ ہی سمجھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، جرمنی کی جس جنگی قوت کے متعلق عام خیال یہ ہو گیا تھا کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا، وہ روس، شمالی افریقہ، سسلی، اٹلی اور بلکان میں بری طرح پسپا ہوئی اور جرمنی کے قلب پر ضرب لگانے کا وقت آ گیا۔ یہ ان عظیم الشان جنگی استحکامات پر براہ راست حملہ تھا جو جرمنوں نے براعظم یورپ کی حفاظت کے لیے تیار کیے تھے۔ اس کے لیے فرانس میں فوجیں اتارے بغیر چارہ نہ تھا، چنانچہ 2 جون 1944 کو اس جورش کا بھی خاتمہ ہو گیا اور جنرل آئزن ہاروے تمام افواج کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔
जर्मन आबदोजों की कुव्वत पहले ही तोड़ दी गई थी, अब अंदाज़ा सामान अमेरिका से बरतानिया पहुंचा दिया गया। हवाई जहाज़ों के बेड़े जर्मनी के जंगी और सनती मराकज़ को बुरी तरह तबाह कर चुके थे, लेकिन नारमंडी के साहिली इलाके के साथ साथ ऐसे इस्तेहकामात बदस्तूर मौजूद थे जिनके मुतल्लिक बाहर से सही अंदाज़ा ना हो सकता था। इनके पीछे बेशुमार तोपें, मुसल्लह जंगी दस्ते और ज़बरदस्त फ़ौजें थीं। ये बहुत ही खौफनाक जंगी कुव्वत थी। इत्तेहादियों ने 6 जून को आधी रात के वक्त हवाई जहाज़ों के ज़रिए 3 डिवीज़न फ़ौज जर्मन इस्तेहकामात के पीछे उतार दी। इसमें 1 डिवीज़न बरतानवी था और 2 अमरीकी। सूरज निकल आया तो अमरीका की पहली फ़ौज जनरल बर्ड हार्ले की सरकर्दगी में और बरतानिया की दूसरी फ़ौज जनरल मिंटगुमरी की सरकर्दगी में साहिल फ्रांस पर उतरने लगी, और किस एहतमाम के साथ के 4000 जहाज़ फ़ौजें और सामान लाने ले जाने के लिए बार बार मुसलसल चक्कर लगा रहे थे। 800 जंगी जहाज़ों ने इनके हिफाजत के लिए फौलादी दीवार कायम कर रखी थी और 11,000 हवाई जहाज़ों ने सर पर साहिबान तान रखा था। जंगी कुव्वत का ये ऐसा नज़ारा था जिसे 2 जून 1944 से पेशतर सूरज की आंख ने कभी ना देखा था। इब्तदाई लंगरगाहें हासिल करने में बड़ी खौफनाक लड़ाइयाँ हुईं और सख्त जानी नुकसान उठाना पड़ा। फिर शरबोर्ग और रोबार की दूसरी बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में शदीद मुश्किलात पेश आईं, लेकिन नारमंडी पर कब्जा हो गया तो इत्तेहादी फौजें सिले रवां की तरह फ्रांस पर फैल गईं। मशरिक जानिब से स्टालिन के तूफानी लश्कर बढ़े चले आ रहे थे। इटली में भी इत्तेहादियों की पेशकदमी जारी थी, अगरचे इसकी तेज़ रफ्तारी न थी। हिटलर ने एक मुकाम पर जवाबी हमले का इंतज़ाम किया और जर्मन फौजें दूर तक बेल्जियम के अंदर घुस गईं। इसी वक्त हवाई बमों की बारिश इन बंदरगाहों पर जारी थी जहां से इत्तेहादी फौजों को सामान रसद भेजा जा रहा था, लेकिन यह हमला नाकाम बना दिया गया, अगरचे इसमें 4000 अमरीकी जानों की कुर्बानी देना पड़ी। इसकी ताकत के महल का इन्हदाम शुरू हुआ तो इसने पुराने तौर तरीके अपना लिए। वो बहुत ज़्यादा बदजुबानी करने लगा और इसे पढ़ने वाले गुस्से के दौरों में भी इजाफा होता गया। हकीकत में इसको अपने आप पर काबू ना रहा था। जब वो गालियां देता तो गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख होने के साथ सूज भी जाता था। वो शदीद गज़ब के आलम में अपने हाथों को हवा में लहराता, दीवारों पर मुक्के मारता और फिर इसी तरह अचानक खामोशी में उतर जाता जिस तरह अचानक फट पड़ता था। वो रुक कर अपने बाल संवारता, कॉलर सीधा करता और मामूल की आवाज़ में बातचीत शुरू कर देता, लेकिन जब कभी इसको किसी का दिल जीतना होता तो वो एहसन इसको लुभाने के काबिल भी था। वो एक माहिर अदाकार था और फैसला कुन लम्हे में अपने आप को इस किरदार में डबोकर अपने मौक़िफ़ की सच्चाई के बारे में यकीन दिलाने की सलाहियत भी रखता था। नाज़रीन, हिटलर पुरज़म था कि जर्मनी कभी हथियार नहीं फेंकेगा। 19 मार्च 1944 को हिटलर ने बिल्कुल वाज़े और तफसीली अहकामात जारी किए थे जो मवासलाती निज़ाम, लारियों, पुलों, डैमों और माल व असबाब को तबाह करने के बारे में थे। अगर जंग में शिकस्त होती है तो कौम तबाह हो जाएगी, ये तबाही मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, लिहाजा किसी किस्म की ज़िंदगी की भी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। इसके बरक्स अपने आप को तबाह करना ही बेहतर है। कौम ने अपने आप को कमज़ोर साबित किया है और मुस्तकबिल तो सिर्फ फातहीन का ही है। मज़ीद बरा अब जो लोग जंग को जारी रखने में कामयाब हुए, इनकी कदर व मंजिलत बहुत कम है क्योंकि अच्छे तो मारे गए। इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए अब वो हर रोज़ अपनी पनाहगाह बदलता रहा और ख़बरें बतदरीज बुरी से बुरी आती रहीं। 12 जनवरी 1945 और 12 अप्रैल के दरमियान जब रूसियों ने पोलैंड के बेस से अपनी पेशकदमी शुरू की और अमेरिका की 9वीं फ़ौज ने भी एलेप को अबरूर कर लिया, इत्तेहादी जर्मन फ़ौज को मुकम्मल शिकस्त से दो चार कर चुके थे। 16 अप्रैल तक बर्लिन की तरफ पेशकदमी के लिए रास्ता साफ हो चुका था। तमाम हालात पर हिटलर का इख्तियार ख़त्म हो चुका था और अप्रैल तक इसकी हालत ये थी कि इसे ये भी मालूम नहीं था कि हो क्या रहा है। हर तजवीज़ के जवाब में इसका एक ही नारा होता था कि कोई वापसी नहीं होगी। हालात से आगाही हासिल करने की तकलीफ़ करने के बजाय इसने इन अफसरों की मुअत्तली, रसवाई और इन्हें गोली मारने का हुक्म दे दिया जो अपने से बहुत बड़ी और बेहतर फ़ौज से लड़ने के बाद इलाका खाली करने पर मजबूर हो गए थे।
حتیٰ کہ ایس ایس کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ہٹلر نے اپنی زندگی کے خونی ڈرامے کا جو آخری سین چنا وہ انتہائی عجیب و غریب اور بھیانک دور کے اختتام کے لیے نہایت ہی موزوں تھا۔ دوستوں، مورچے کا ماحول بہت زیادہ گھٹن امیز تھا، مگر یہ نفسیاتی دباؤ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ تابڑ توڑ فضائی حملے یہ علم کے روسی شہر کے اندر تھے۔ گھبراہٹ پیدا کرنے والی تھکان اور خوف نے ایک ایسے تناؤ پیدا کر دیا تھا جو وحشت کی حدوں سے جا ملتا تھا۔ ہٹلر کے اس وحشیانہ موڈ نے ان تمام افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا جو مورچے میں اس کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھے۔ 26 اپریل کی رات کو روسیوں نے چانسلری کی عمارت پر بھی گولہ باری شروع کر دی، اور جب اس کے در و دیوار کا ملبہ باغ میں گرا تو مورچہ بری طرح ہل کر رہ گیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اقتدار کی عظیم عمارت کی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھنے والے بوڑھے ہٹلر نے شکست کا اعتراف کرنے کی بجائے اپنی انا، حرص و لالچ اور سراب نما خوابوں کی قربان گاہ پر کروڑوں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو ترجیح دی۔ اول سے آخر تک افسوس و ملال کے الفاظ یا اظہار ندامت کا فقدان ہی رہا۔ غلطی دوسروں کی تھی، سب سے بالاتر یہودیوں کی، حتیٰ کہ پرانی نفرت میں کمی کے اب بھی کوئی آثار نہیں تھے۔ زندگی کی 20 غیر معمولی برس اس کو کچھ بھی نہ سکھا سکے۔ ہٹلر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی آخری عہد نامہ قلم بند کیا۔ جرمن عوام کے نام ہٹلر کے پیغام میں ایک نمایاں جھوٹ بھی شامل تھا۔ کیا اس کی موت ایک ہیرو کی موت تھی؟ خودکشی کی راہ منتخب کر کے اس نے جان بوجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی اور ایک بزدل کی طرح فرار کا راستہ چنا۔ ہٹلر نے اپنے منہ میں ایک ایسی گولی کو مار کر اپنی آواز کو موت کی خاموشیوں میں اتار دیا جس کی صدائے بازگشت ہر دور کی تاریخ میں ہر لمحہ بلند ہوتی رہے گی۔ اس کی دائیں طرف اس کی زندگی و موت کی ساتھی نئی بیوی ایوا براؤن کی لاش تھی جس نے زہر کھا لیا تھا۔ 30 اپریل 1945 کو اس لمحے سپہر کے ٹھیک 3:30 بجے تھے۔ میرے معزز دوستو، ہٹلر اور جرمنز کے بارے میں جو بھی ہم نے آپ کو بتایا وہ خیالات ہمارے نہیں بلکہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ تاریخ ہمیشہ جیتنے والے ہی لکھتے ہیں۔ دوسری طرف کا کوئی موقف ہمارے پاس نہیں ہے۔